الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ المبنی والمعرب، گزشتہ سبق ہم لوگ پڑھے وہ کس بارے میں تھا؟ صحیح الآخر اور معتل الآخر کے بارے میں، صحیح الآخر اور معتل الآخر کے بارے میں۔ اب ہمارا سبق ہے المبنی والمعرب۔ المبنی والمعرب کا جاننا یہ بہت ہی فائدہ مند ہے۔ عربی زبان میں کلمے ایک اعتبار سے تو اسم فعل حرف یہ تین قسموں میں منقسم ہیں۔ جتنے بھی کلمے ہیں عربی زبان میں جتنے بھی کلمے ہیں وہ یا تو اسم ہوں گے یا تو فعل ہوں گے یا تو حرف ہوں گے، اور دوسرے اعتبار سے وہ یا تو مبنی ہوں گے یا تو معرب ہوں گے۔ دوسرے اعتبار سے وہ یا تو مبنی ہوں گے یا تو معرب ہوں گے۔ اگر وہ تمام کلمات جن کی آخری حرکت، وہ تمام کلمات، وہ تمام الفاظ جن کے آخر کی حرکت عامل کے بدلنے سے بدل جاتی ہے تو وہ معرب ہیں۔ وہ تمام کلمات یا وہ تمام الفاظ جن کے آخر کی حرکت تو معلوم ہے آپ کو، رفع نصب جر یا پھر سکون وغیرہ، یہ عامل کے بدلنے سے بدل جاتی ہے تو وہ معرب ہے۔ لیکن عامل کے بدلنے کے باوجود بھی وہ نہیں بدلتی بلکہ ایک ہی حالت میں رہتی ہے تو وہ مبنی ہے۔ یہ خلاصہ ہے سبق کا۔ دیکھیے الامثلہ، این منزلک، آپ کا گھر کہاں ہے؟ این تذهب، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ الی این تسیر، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اور پھر چوتھی مثال ہے ذبح الجزار شاۃ، قصاب نے ایک بکری ذبح کی۔ الجزار ذبح شاۃ، قصاب نے ایک بکری ذبح کی۔ هل ذبح الجزار شاۃ، کیا قصاب نے بکری ذبح کی؟ کیا قصاب نے کوئی بکری ذبح کی؟ ساتویں مثال ہے من ای مکان جئت، آپ کہاں سے آئے؟ جئت من منزلی، میں اپنے گھر سے آیا۔ اخذت من ابی نقودا، میں نے اپنے والد سے پیسے لیے، میں اپنے والد سے رقم لی۔ 10ویں مثال ہے القطن عماد الثروۃ فی مصر، روئی مالداری کا ستون ہے مصر میں، روئی مالداری کا ستون ہے مصر میں۔ جنى الفلاح القطن، کسان نے روئی چنی، کسان نے روئی کاٹی جمع کی۔ تصنع الملابس من القطن، کپڑے روئی سے بنائے جاتے ہیں۔ تصنع الملابس من القطن، کپڑے روئی سے بنائے جاتے ہیں۔ ذبولت الوردۃ، گلاب کا پھول مرجھا گیا۔ شممت الوردۃ، میں نے گلاب کا پھول سونگھا۔ نظرت الی الوردۃ، میں نے گلاب کے پھول کی طرف دیکھا۔ یثمر البستان، باغ پھلدار ہوتا ہے۔ لن یثمر البستان، باغ ہرگز پھلدار نہیں ہوگا۔ البستان لم یثمر، باغ پھلدار نہیں ہوا۔ ان مثالوں پر آپ غور کیجئے، ترجمہ تو آپ خیر آسانی سے سمجھ جائیں گے، اس پر فوکس کرنے کے بجائے مقابلے میں اس پر آپ فوکس کیجئے کہ دو حصے میں ہے۔ پہلے حصے کی دائیں طرف مثالیں کچھ ہیں اور دوسرے حصے میں بائیں طرف کچھ مثالیں ہیں۔ پہلے حصے کے پہلی قسم میں تینوں جگہ آئینہ ہے، آئینہ آئینہ الی آئینہ، اور تینوں جگہ وہ فتح کے ساتھ ہے۔ الا کے بعد واقع ہونے کے باوجود بھی وہ فتح کے ساتھ ہے، عینی نہیں کہا گیا، اس کو عینی نہیں کہا گیا، آئینہ کہا گیا۔ تو دائیں طرف والے حصے کے پہلی قسم کی مثالوں میں جہاں بھی آئینہ ہے تینوں جگہوں پر وہ فتح کے ساتھ ہے۔ اور دوسرے قسم میں دیکھیے آپ، دوسرے قسم میں آپ دیکھیں گے ذبح، ذبح فتح کے ساتھ ہے تینوں مثالوں میں۔ پہلی مثال میں ذبح، دوسری مثال میں ذبح، اور تیسری مثال میں حل ذبح میں بھی ذبح، تینوں میں وہ اس کا آخر فتح کے ساتھ ہے، اگرچہ کہ جملے میں اس کی جگہ بدل گئی۔ پہلی مثال میں وہ شروع میں ہے، دوسری مثال میں درمیان میں ہے، تیسری مثال میں بھی استفہام کے بعد ہے، لیکن پھر بھی اس کا اعراب نہیں بدلا۔
اور پھر تیسری قسم میں آپ دیکھیے من ای مکان جئت، جئت من منزلی، اخذت من ابی نقودا، من کو آپ دیکھیے، من پہلی مثال میں، دوسری مثال میں، تیسری مثال میں، جہاں بھی وہ واقع ہے وہ آخری میں اس کے سکون ہے، آخری میں اس کے سکون ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ تو ایسے تمام الفاظ جو جملے میں جہاں بھی آئے ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ مبنی کہلاتے ہیں، وہ مبنی کہلاتے ہیں۔ اور پھر ان عامل کے بدلنے سے ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی۔ اس کے مقابلے میں آپ دوسری قسم کی مثالوں میں دیکھیے، القطن عماد الثروۃ فی مصر جنى الفلاح، القطن پہلی مثال میں القطن یہ اس پر ضمہ ہے، دوسری مثال میں القطنہ اس پر فتح ہے، تیسری مثال میں القطنی اس میں کسرہ ہے، یعنی قطن جو ہے الگ الگ اعراب اس پر واقع ہوئے ہیں، کیونکہ جب عامل بدل گیا تو اس کا اعراب بھی بدل گیا۔ اس دوسری قسم کی مثال میں جو ہے وردہ ہے، پہلی مثال میں مضموم ہے، دوسری مثال میں مفتوح ہے، منصوب ہے، اور تیسری مثال میں مجرور ہے۔ تو عامل کے بدلنے سے اس کا اعراب بھی بدل گیا۔ اور تیسری مثال میں یسمرو دیکھنا ہے، یسمرو دیکھیے پہلی مثال میں مضموم ہے اور دوسری مثال میں منصوب ہے، تیسری مثال میں کیا ہے، تیسری مثال میں ایک مجزوم ہے، مجزوم ہے، مضموم ہے، منصوب ہے، اور یہ مجزوم ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جملے میں جہاں جہاں وہ آئی ہے، جہاں جہاں وہ واقع ہے، وہاں اس کا اس کے عامل کے اعتبار سے اس کا اعراب بدل گیا ہے۔ تو ایسے تمام الفاظ جو عامل کے بدلنے سے ان کا اعراب بدل جاتا ہے، عامل کے بدلنے سے ان کے آخری حرکت بدل جاتی ہے، وہ معرب کہلاتے ہیں۔ خلاصہ یہی ہے کہ عربی زبان میں الفاظ، یہ کلمے دو طرح کے ہیں۔ پہلے ایک وہ قسم ہے جس کی آخری حرکت میں عامل کے بدلنے کے باوجود بھی کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، وہ مبنی کہلاتے ہیں۔ اور دوسرے وہ قسم ہے جس میں عامل کے بدلنے سے اس کی آخری حرکت میں تبدیلی واقع ہو جاتی ہے، اس کو معرب کہلاتے ہیں، وہ معرب کہلاتے ہیں۔ البتہ آگے بڑھنے سے پہلے قواعد کو ایک بار پڑھ لیں گے تاکہ آگے جو تمارین ہیں ان کو کرنا آسان ہو جائے۔ آپ میں سے کوئی قواعد پڑھ کر اس کا ترجمہ کیجیے، کیونکہ ہم لوگ ترجمہ کر چکے ہیں۔ الکلمات تنقسم قسمین، کلمات دو قسموں میں ان کو تقسیم کیا جاتا ہے۔ ما یثبت آخرہ علی حال واحدۃ فی جمیع التراکیب ویسمى مبنیا، جن کے آخر میں ہر حال میں جن کا آخر ہر حال میں ایک ہی رہتا ہے، وہ مبنی کہلاتا ہے۔ ہاں، جن کا آخر تمام تراکیب میں ایک ہی حالت میں ہوتا ہے وہ مبنی کہلاتا ہے۔ جی۔ وما یتغیر آخرہ ویسمى معربا، اور جن کا آخر بدلتا رہتا ہے وہ معرب کہلاتے ہیں۔ الحروف کلھا مبنیۃ، تمام حروف مبنی ہوتے ہیں۔ وکذالک جمیع الافعال الماضیۃ، اسی طرح تمام فعل ماضی جو ہیں وہ بھی مبنی ہوتے ہیں۔ وجمیع افعال الامر، اور تمام افعال امر بھی مبنی ہوتے ہیں۔ جی، یہ دو باتیں واضح کی گئیں۔ ایک یہ کہ عربی زبان کے کلموں کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم تو ہم لوگ پڑھ چکے ہیں عربی زبان کے کلمات کے اعتبار سے، اور وہ ہے اسم، فعل، حرف۔ یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ عربی زبان کے جتنے بھی کلمات ہیں وہ یا تو اسم ہوں گے، یا تو فعل ہوں گے، یا تو حرف ہوں گے۔ وہ تقسیم ان کلمات کے اعتبار سے ہے۔ اب یہ تقسیم ان کے آخر کے اعتبار سے، ان کے آخر کے اعراب کے اعتبار سے ہے۔ تو عربی زبان کے جتنے بھی کلمات ہیں ان کے آخر کے اعراب کے اعتبار سے دو قسموں میں منقسم ہوتے ہیں، ایک مبنی اور دوسری معرب۔ ایک وہ جو جملے میں کسی مقام پر آئے اور ترکیب میں وہ چاہے کچھ بھی واقع ہوں، چاہے فاعل واقع ہوں، چاہے مفعول واقع ہوں،
اور چاہے وہ مجرور واقع ہوں، لیکن وہ تمام حالتوں میں ایک ہی اعراب کے ساتھ ہوتے ہیں، تمام تراکیب میں وہ ایک ہی اعراب پر ہوتے ہیں، ان کو مبنی کہتے ہیں، ان کی اعرابی حالت بظاہر نہیں بدلتی، اس لیے ان کو محلن کہتے ہیں، جیسے مجرور فی محل جر بولتے ہیں ان کو فی محلی جر بولتے ہیں، یا فی محلی نصب بولتے ہیں، وہ انشاءاللہ بعد میں آئے گا۔ یہاں جو بات سمجھنی ہے وہ یہ کہ کلمے کے آخر پر اعراب کے اعتبار سے تمام کلمات کی، عربی زبان کے تمام کلمات کی دو قسمیں ہیں، ایک وہ جو ایک ہی حالت پر باقی ہوتے ہیں، ایک ہی حالت پر باقی ہوتے ہیں چاہے وہ جملے میں کسی بھی مقام پر آئیں اور وہ ترکیب میں کچھ بھی واقع ہوں، ان کو مبنی کہتے ہیں، اور دوسرے وہ جن کا آخر ان کی مقام کے اعتبار سے بدلتا رہتا ہے، وہ جب فاعل ہوتے ہیں تو مرفوع ہوتے ہیں، جب مفعول ہوتے ہیں تو منصوب ہوتے ہیں، جب مجرور ہوتے ہیں تو ان پر جر ہوتا ہے، تو ان کو معرب کہتے ہیں۔ تو مبنی اور معرب۔ دوسری جو بات بتائی گئی کہ مبنی کی پہچان ہے، کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کو دیکھ کر ہم پہچان سکتے ہیں کہ وہ مبنی ہے، جیسے کہ سارے حروف جتنے بھی ہیں، جیسے کہ من ہے، الا ہے، ان ہے، ان ہے، جتنے بھی حروف ہیں وہ سارے کے سارے مبنی ہیں۔ اسی طرح تمام فعل ماضی کی جتنی بھی صیغے ہیں وہ سارے کے سارے مبنی ہی ہوں گے، اور اسی طرح فعل امر کے جتنے بھی صیغے ہیں وہ مبنی ہوں گے۔ ان دو باتوں کو آپ ذہن میں رکھیے اچھی طرح، اس کے بعد یہ ترکیب کیجئے، ترکیب تمرینات کیجئے، بہت ہی آسان ہوگا ان دو باتوں کو ذہن میں رکھ کر۔ لماذا كانت كلمة الدراجة في الجمل الآتية معربة وكلمة من مبنية؟ لماذا كانت كلمة الدراجة في الجمل الآتية، آنے والے جملوں میں کلمہ دراجہ معرب کیوں ہے اور کلمہ من مبنی کیوں ہے؟ الدراجة مسرعة ركب علي الدراجة فرح الولد بالدراجة۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ دراجہ پہلے میں وہ مرفوع ہے، دوسرے میں منصوب ہے اور تیسرے میں مجرور ہے، اور مرفوع ہے اس کے رفع کی علامت ضمہ ہے، منصوب ہے اس کے نصب کی علامت فتحہ ہے، اور مجرور ہے اس کے جر کی علامت کسرہ ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ کلمہ دراجہ معرب کیوں ہے؟ اس کا جواب دیجیے۔ الف لام ہونے کی وجہ سے۔ یہ تمرین یہ جواب سبق کے مطابق نہیں ہے۔ جن کا آخر ان کے مقام سے بدلتا ہے۔ ایک صاحب یہ ابتدا ہے، ان کی حالت کے بدلنے سے ترکیب میں جن کا آخر ان کے مقام سے بدلتا ہے، یہ جواب ہے۔ جی ہاں، ترکیب میں ان کے مقام کے بدل جانے سے ان کا اعراب بھی بدل رہا ہے۔ پہلے میں الدراجہ تو مبتدا ہے تو اس لیے مرفوع ہے، دوسرے میں الدراجہ یہ کیا ہے؟ مفعول بھی ہے، مفعول ہے، اس لیے وہ منصوب ہے، اور تیسرے میں وہ باقی وجہ سے مجرور ہے، اس لیے وہ جر ہے۔ تو جیسے اس کی ترکیب میں اس کا مقام بدلا تو اس کا اعراب بھی بدل گیا۔ دوسرے اس میں دیکھیے جاء من نادیتہ، وہ آیا جس کو میں نے ندا دی، احب من یعلمنی، میں اسے چاہتا ہوں جو مجھے سکھاتا ہے، الجائزۃ لمن یسبق، انعام اس کے لیے ہے جو سبقت کرے۔ تینوں میں دیکھیے جاء من، وہ فاعل کی جگہ پر واقع ہوا من، لیکن پھر بھی اس کے اوپر سکون ہے۔ احب من، وہ مفعول کے مقام پر واقع ہوا لیکن پھر بھی وہ اس پر سکون ہی ہے۔ الجائزۃ لمن، وہ مجرور کے مقام پر واقع ہوا کیونکہ اس سے پہلے لام حرف جر ہے لیکن پھر بھی اس کے اوپر سکون ہے۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا کہ یہ مبنی کیوں ہے؟ کیونکہ کسی اس کی بھی حالت نہیں بدلتی۔ ہاں، اپنے تمام ترکیبی حالتوں میں وہ ایک ہی حالت میں ہے اور وہ ہے مبنی علی السکون، سکون پر وہ مبنی ہے، تو اس وجہ سے وہ مبنی ہے کیونکہ اس کی حالت نہیں بدلتی۔ تمرین نمبر 2 ہے دیکھیے، اور یہ تمرین نمبر 2 کو
तालिबात मुकम्मल कीजिए, तमरीन नंबर 2 तालिबात मुकम्मल कीजिए, एक एक मिसाल, एक एक उसको इसमें मैं समझा दूंगा पहले। कैफ तस्तदिल्लु बितरीक़तिन अमलियतिन अला अन्नल कलिमातिल आतियति अला अन्नल कलिमातिल आतियत मुअरबतुन। आप इल्मी अमली तरीके से कैसे इस्तेदलाल करेंगे कि आने वाले कलिमे मोरब हैं, इल्मी तौर पर और अमली तौर पर। इल्मी तौर पर तो आप इस्तेदलाल करेंगे इस हैसियत से कि ये कलिमात जो है इनकी हालत बदलती है, और फिर ये जितने भी कलिमात हैं, अस्समाउ आसमान, अल मिस्बाहु चराग, अल कलम कलम, यक्तुबु लिखता है, यज़राउ वो बोता है, यफ़हमु वो समझता है। इल्मी तौर पर आप इस्तेदलाल इस तरह कर सकते हैं कि इनमें कोई भी कलिमा ना तो हर्फ है और ना ही फेले माजी है, ना ही फेले अम्र है, तो इसलिए ये मबनी नहीं है, बल्कि ये मोरब है। इस तरह आप इल्मी तौर पर तो इस्तेदलाल कर। आपकी आवाज बीच में थोड़ी सी कटी थी। जी, किताब में ये लिखा है कि आप अमली तरीके से कैसे इस्तेदलाल कर सकते हैं कि आने वाली कलिमात मोरब हैं। तो आप पहले इल्मी तरीके से इस्तेदलाल कीजिए, उसके बाद फिर अमली तरीके से इस्तेदलाल कीजिए। इल्मी तरीके से आप इस तरह इस्तेदलाल कर सकते हैं कि ये जितने भी कलिमात हैं वो ना तो हर्फ है, ना तो फेले माजी हैं, ना तो फेले अम्र हैं। आप पढ़ चुके हैं कि मबनी वो या तो हर्फ होंगे और भी होंगे, लेकिन आपके लिए इब्तिदा के तौर पर वो या तो फेल होंगे, फेले माजी या फेले अम्र, या फिर हर्फ होंगे। अब ये जितने भी कलिमात हैं वो या ना तो फेले माजी हैं, ना तो फेले अम्र है, और ना तो हर्फ है, इसलिए वो मोरब है। ये आपके इस्तेदलाल का इल्मी तरीका हुआ। अमली तरीका ये है कि आप उसके जुमले बनाइए। जुमले इस तरह बनाइए कि पहली मिसाल में वो मरफू हो, दूसरी मिसाल में वो मंसूब हो, और तीसरी मिसाल में वो मजरूर हो। उस तरह के जुमले बनाकर आप अमली तौर पर इस्तेदलाल कीजिए कि उनके एराबी हालत के बदलने से उनका एराब बदल जाता है। आप अमली तौर पर इस्तेदलाल कीजिए कि उनकी हालत के बदलने से उनका एराब बदल जाता है। तो ठीक है, तालिबात में से सबसे पहले अस्समा ऊपर 3 जुमले बनाइए। पहले जुमले में वो मरफू हो, दूसरे जुमले में वो मंसूब हो, तीसरे जुमले में वो मजरूर हो। जी अस्समाउ मरफू बनाने का मतलब ये हुआ कि आप उसको मुब्तदा बनाइए। अस्समाउ साफियतुन, ये मरफू की सूरत होगी। दूसरी रअयतु समा, दूसरी हालत में वो मंसूब हो गया। तीसरी हालत नज़ल अल-मतरु मिनस समाई, बारकल्लाहु फीक। तो इसकी एराबी हालत, इसका एराब बदलता गया उसकी हालत के बदलने से, तो ये साबित हुआ कि वो मोरब है। ठीक है, अल मिस्बाह, उसके बाद ऐनल मिस्बाह, ठीक है, ये रफा की हालत हो गई। रअयतुल मिस्बाह, ठीक है, रअयतुल मिस्बाह, अत्फअतुल मिस्बाह, ठीक है, ये नसब की हालत होगी। उसके बाद अल मिस्बाहु फिल गुरफती, जर की हालत चाहिए हमको। एक मिसाल वो चाहिए जिसमें मिसबाह मजरूर हो। तो अब मिसाल हमारे पास ऐनल मिसबाह आ गई, जो रफा की हालत में है, मिसबाह मरफू है, और दूसरी मिसाल भी आ गई रअयतुल मिसबाह, इसमें मिसबाह मंसूब है। कसरतुल मिसबाही, नव्वरतिल गुरफतु मिनल मिसबाही, नव्वरतिल गुरफतु मिनल मिसबाही, सही है जुमला। कमरा मुनव्वर हो गया चराग से। ठीक है, अल्लाह बारिक फीकुम। उसके बाद अल कलमु, अल कलमु जदीदुन, अल कलमु जदीदुन, ये रफा की मिसाल हो गई। जी हाँ। अल कलमु अलल मक्तबी, नहीं, अब नसब की मिसाल दीजिए, क्योंकि अल कलमु जदीदुन आपने मिसाल दे दी मरफू होने की, अल कलमु मरफू है उसमें। अब एक वो मिसाल दीजिए जिसमें वो मंसूब हो। इश्तरैतु कलमन जदीदन, अल कलमा जदीदा, इश्तरैतु कलमन जदीदन, मिसाल आपकी सही है। इश्तरैतु कलमन जदीदन, ये मिसाल सही है जिसमें कलम मंसूब है। ठीक है, उसके बाद अल कलमु अलल मक्तबी,
جر کی مثال دیجیے کیونکہ القلم علی المکتب. القلم تو اس میں مرفوع ہی ہے نا. كتبت من القلم. ہاں ان کو تھوڑا سا موقع دیجیے جن کی باری ہوتی ہے ان کو تھوڑا سا موقع دیجیے. جب میں بولوں گا تو اس کے بعد کوئی اور بولیے تاکہ وہ جو ہے اچھی طرح اس کو سمجھ جائیں. کتبت بالقلم. ٹھیک ہے, کیا مثال دی تھی آپ نے؟ ٹھیک ہے, 3 مثالیں ہمارے پاس آئیں اور تینوں مثالوں میں قلم کی اعرابی حالت کے بدلنے سے اس کا اعراب بدلتا گیا. یہ ثابت ہوا کہ وہ مورب ہے. اب یکتبو کو جملے میں استعمال کیجئے اس طرح کہ یہ ثابت ہو جائے کہ وہ مورب ہے. اب یہ یاد رکھیے کہ اسم میں جو کلمات ہیں وہ یا تو مرفوع ہوتے ہیں یا تو منصوب ہوتے ہیں تو مجرور ہوتے ہیں. یا تو ان پر رفع ہوتا ہے یعنی پیش ہوتا ہے ضمہ, یا پھر ان پر نصب ہوتا ہے یعنی فتحہ, یا پھر ان کے اوپر جر ہوتا ہے یعنی کسرہ. لیکن فعل میں اب باقی 3 جو الفاظ ہیں وہ فعل کے ہیں. فعل یا تو وہ مرفوع ہوگا فعل مضارع, یا پھر وہ منصوب ہوگا, یا پھر وہ مجزوم ہوگا. مجرور نہیں ہوگا نا, فعل کبھی مجرور نہیں ہو سکتا. اسم مجرور تھا تو یہ مجرور ہونا یہ اسم کے ساتھ خاص ہے, اور مجزوم ہونا یعنی سکون والا ہونا یہ فعل کے ساتھ خاص ہے. تو آپ اس میں یہاں 3 جملے ایسے بنائیں گے جس میں فعل مضارع یا تو مرفوع ہوگا یا تو منصوب ہوگا یا پھر وہ مجزوم ہوگا. یکتبو کس کی باری ہے اس کے بعد؟ یکتب احمد الرسالۃ. یکتب احمد الرسالۃ. یکتب احمد الرسالۃ. اريد ان يكتب الرسالۃ. نہیں, ایک منٹ. اريد جب آپ بولیں گے تو جو کتابت کی جو مثال ہے یعنی لکھنے کی جو مثال ہے وہ اريد کے مطابق دیجیے. آپ نے کہا اريد میں چاہتا ہوں, تو یکتبہ بول تو وہ لکھے. آپ اپنی مثال عفوا اريد ان اكتب الرسالۃ. ہاں, لیکن ہم کو یہاں یکتبو ہی چاہیے. يريد ان يكتب الرسالۃ. ہاں, یرید ان یکتب رسالۃ بالکل صحیح ہے. اس کے بعد لما يكتب رسالۃ. لما يكتب الرسالۃ. ہاں, لما یکتب الرسالہ. لما یکتب الرسالہ. یہ مثال بالکل صحیح ہے کیونکہ تینوں حالتوں میں اس کے اعراب بدل گئے. ٹھیک ہے, اس کے بعد یزرع. یزرع الفلاح. جی, یزرع الفلاح الگتن. الفلاح یرید الفلاح ان یزرع. یرید الفلاح ان یزرع. ٹھیک ہے. شیخ مجھے اس کا جزم کا نہیں, یہ اس کا نواسب کا تو ہو گیا ہے, لیکن اب کس کا بنانا ہے؟ کوئی مشکل نہیں. آپ لم لگائیے یا لم لگائیے یا پھر لما لگائیے. لم یزرع القطن. پھر یا تو نہیں آئے گا لم کے ساتھ, تو پھر وہ حکم میں نہیں آ جائے گا. کیوں؟ الفلاح لم یزرع القطن. صحیح ہے نا, فلاح نے روئی نہیں بویا. صحیح. یا پھر الفلاح لما یزرع. الفلاح لما یزرع القمح. ابھی تک کسان نے گیہوں نہیں بویا. تو نواسب لگا دیں گے تو وہ منصوب ہو جائے گا, جب جوازم لگائیں گے تو وہ مجزوم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. یفہم الطالب الدرس. یفہم الطالب الدرس بالکل صحیح ہے. لم یفہم الطالب الدرس, اسی کو ہم اس طرح چینج یفہم الطالب الدرس بالکل صحیح ہے. جی, یہ جزم کی مثال ہوگی. جی, لما سے شیخ صاحب وہ ہو جاتی ہے نا نصب میں. نہیں, نصب میں آپ کو ہے ان, لن, کئی, اذن وہ جملے لانا پڑے گا, وہ حروف لانا پڑے گا. ان لائیے. لما یہ تو جوازم ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. امر. اجتہد لیفہم الدرس. میں کہنا چاہ رہی ہوں کہ محنت کرو تاکہ تم سبق سمجھ جاؤ.
لیکن یہ یفہما ہے، یفہم ہے، اوکے وہ سمجھے. اوکے تو شرح الاستاذ، یجتہد ہو سکتا ہے. ہاں نہیں یجتہد ہو سکتا ہے. ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جملہ بنائیے. یجتہد یجتہد الولد لیفہم لکی افہم. افہم یجتہد الولد لیفہم الدرس. لیفہم الدرس. ٹھیک ہے جی ہاں، لام ایک کئی لگا دیے تو وہ ٹھیک ہے لیفہما ہو گیا. لام 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 جو کئی کے معنی میں ہوتا ہے وہ نصب دیتا ہے. ٹھیک ہے. شرح الاستاذ کئی یفہم الطالب. شرح الاستاذ الدرس کئی یفہم الطالب. ٹھیک ہے. اس کے بعد تو یہ سارے جو کلمات ہیں یہ معرب ہیں، کیونکہ ان کے مقام کے بدلنے سے، ان کے اعرابی حالت کے بدلنے سے ان کا اعراب بدلتا گیا. اس کے بعد تیسری تمرین ہے کیف تستدل بطریقۃ. یہاں بھی علمی یقین ہونا چاہیے یا عملی یقین ہونا چاہیے، لیکن یہاں لکھا ہوا نہیں ہے. کیف تستدل بطریقۃ علمیۃ یا عملیۃ علی ان الکلمات الآتیۃ مبنیۃ. آپ کس طرح استدلال کریں گے کہ آنے والے کلمات مبنی ہیں؟ ایک تو علمی طریقہ ہے. علمی طریقہ کیا ہے بتائیے؟ کہ شخص کہنے کے حروف ہیں، کیف کیف حرف ہے. اللہ، یہ حروف ہیں الماضی یا پھر اور فعل حروف امر. نہیں تو یہ کیف ہے نا وہ کیف ان ان اس لعل لیے یہ مبنی ہے. یہ حروف ہیں اس لیے حروف ہیں. مبنی ہے. کتبہ جی اور اختصر یہ فعل فعل ماضی ماضی، ہے. اس لیے فعل ماضی مبنی ہے کیونکہ اور فعل ماضی مبنی ہوتا ہے. افتح افتح فعل امر ہے الفعل امر ہے. جی اور فعل امر مبنی ہوتا ہے. مبنی ہوتا ہے. طلبہ اس کو حل کیجیے. کیفا، کیفا سے کوئی 3 جملے لائیے جس میں ان کی اعرابی حالت معلوم ہو. کیف یہ تو حالک، حالتوں میں کیفا ہی ہوگا کیف شیخ. حالک. کیف حالک کا یہ پہلا جملہ ہو گیا. اب شیخ صاحب اس میں ہمیں حالت بدلتی ہوئی نظر نہیں آئے گی، لیکن وہ محل رفع یا محل نصب ہوں گے، ایسے ہی ہے نا؟ بالکل. جی تو کیف حالک میں وہ مبتدا کے طور پہ ہے اور مبتدا رفع میں ہوتا ہے، اس لیے وہ حالت رفع میں ہے. ہاں محل رفع فی محل رفع مبتدا فی بولیں گے اس محل کو. رفع. اس جی کے جی. بعد دوسری جو مثال دیکھیے. تو شیخ صاحب اس کے بھی 3 مثالیں ہر ایک کی دیں گے نا؟ کیفا کی بھی 3 دیں گے ہاں ایسے. تو ابھی ایک ہے کیفا کی. نصب کی مثال دیجیے. کیسے شیخ؟ مثال کے طور پہ آپ ایک دیں پہلے. عرفت کیف یکون السواقۃ. اچھا میں نے جانا یا میں نے پہچانا کہ ڈرائیونگ کیسی ہوتی ہے. عرفت کیف یطبخ الخبز. مجھے معلوم ہوا روٹی کیسی بنائی جاتی ہے. یا پھر رأیت کیف تسوق. میں نے دیکھا کہ کیسے آپ گاڑی چلاتے ہیں. کیف تسوق السیارۃ. تو شیخ صاحب یہاں پہ یہ حالت نصب میں استعمال ہو رہے ہیں. ہاں کیونکہ کیفا. عرفت اور پھر رأیت یہ فعل فاعل ہو گئے. اوکے اس کے تو بعد پھر جو ہے آگے وہ حالت نصب میں ہے. ٹھیک ہے اب ایک مفعول کے مثال طور آپ پہ. جو ہے جر کی دیجیے. ایک مثال جر کی دیجیے جس میں کیفا جر کے مقام پر آئے. یہ تھوڑا مشکل لگ رہا ہے شیخ صاحب، اس کی شاید اتنا وہ بدأت استعمال نہیں ہوتا. بدأت الرسالۃ بی کیف حالک. میں نے خط کی ابتدا کی کیف حالک کے جملے سے. بی کے بعد آیا با حرف جر ہے تو کیفا وہاں ایک ہی حالت میں ہے، باوجود یہ کہ وہ مجرور ہے لیکن پھر بھی وہ نصب کی حالت میں ہے. تو اس کا مطلب فتح کی حالت میں ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کیا ہے؟ مبنی ہے. تو کیفا کی حالتیں بدلتی گئیں لیکن اس کے باوجود بھی اس کا اعراب نہیں بدلا. اس کے اعراب کی حالت ایک ہی رہی. تمام حالتوں میں وہ مبنی علی الفتح رہا، فتح پر مبنی رہا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ مبنی ہے. ٹھیک ہے. اب ان کو حل کیجیے، اس کے بعد پھر آپ لوگ سوچ کر بعد میں اس کو لکھ لیجیے. ایک مثال اور ان سے حل کر دیجیے. سألت الشیخ عن الدرس. ہاں سألت الشیخ عن الدرس. سألت الشیخ عن الدرس. تو شیخ صاحب یہ یہ ایک کس مثال ہو حالت گئی. میں یہاں یہ
مفعول کی حالت ہے یہاں پہ نہیں، حالت مفعول بھی اس میں مفعول بھی آ گیا، وہ یہاں اس کی اعرابی حالت متعلق میں آتی ہے. اچھا متعلق ہوگا، فعل کا متعلق ہوگا، کیونکہ تو پھر سألتو میں فعل فاعل ہو گیا، الشیخ مفعول بھی ہو گیا، پھر اس کے بعد عن الدرسی پہ متعلق ہو گیا فعل کا. تو پھر یہ صحیح مثال تو نہ ہوئی شیخ صاحب؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ مثال کوئی اور دیجئے تاکہ اس جی کی تینوں اعرابی حالتیں واضح ہو جائیں. جیسے وہ شیخ صاحب رویہ عن عائشہ تھا یا اس طرح کا جیسے ہے تو وہ حالت نصب ہوگا. ہاں، رویہ عن عائشہ تھا، بالکل رویہ عن عائشہ تھا. رویہ کیا ہے؟ مجہول ہے. مجہول ہے. اس کے بعد جو ہے نائب فاعل ہوتا ہے جو رفع میں مرفوع ہوتا ہے نا، تو یہ بالکل صحیح مثال ہے، بالکل صحیح مثال ہے. رویہ عن عائشہ، وہ مرفوع یعنی رفع کی حالت رفع میں کی ہے. مثال. ہاں، رفع کی مثال ہو گئی. جی نصب کی کوئی مثال دیجیے. یسألو عما كانوا يعملون. یسألو عما كانوا يعملون، یسألو عما كانوا يعملون. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. ایک اور اس سے زیادہ مثال ہے کہ بلغوا عنی ولو آیہ، لیکن اس میں بھی وہ نہیں ہے، کیونکہ بلغو میں فعل امر ہے وہ، اور اس میں فاعل انتم، یہ کیا ہے؟ پوشیدہ ہے. جی ہے نا؟ انی کس حالت میں ہو گیا وہاں؟ ان کس حالت میں آ گیا؟ پھر اس کے بعد نصب کی حالت میں ہوا نا، مفعول کی حالت میں. جی ہاں. تو یہ دوسری مثال ہوگی ہمارے پاس. ایک تو اس کے رفع کی مثال ہم نے دی رویہ عن عائشہ تھا، دوسری نصب کی مثال دی بلغوا عنی ولو آیا، تیسری مثال دیجئے جس میں وہ جر کی حالت میں، کیونکہ یہ خود مجرور کرتا ہے سب کو، لیکن آپ اس کو جو ہے مجرور کیجئے. روایت الحدیث عن ابی ہریرہ، یا حدثت الحدیث، یا نقلت الکلام عن رشید، نقلت الکلام عن رشید، میں نے رشید کی طرف سے کلام کو نقل کیا، اس بات کو نقل کیا. تو یہ تینوں اعرابی حالتیں رہیں، لیکن تینوں میں اس کی اعرابی حالت ایک ہی رہی. شیخ صاحب جو آخر میں آپ نے بتایا نقلت الکلام عن رشید، کسی بھی شخص کا نام نہیں، تو وہ نقل تو وہ ہو گیا نا، فعل اور فاعل دونوں ہو گئے، اور کلامہ مفعول ہو گیا. صحیح ہے، وہاں مجرور نہیں ہے وہ. جی جی مجرور نہیں ہے. مجرور کے لیے پھر کوئی حرف جر لانا پڑے گا، اس لیے بہتر ہے کہ پہلی مثال ہی بہتر ہے. رویت الحدیث عن ابی ہریرہ، رویت الحدیث بی ان ابی ہریرہ. اس کا کیا ہو مطلب سکتا ہے شیخ؟ بی ان کا کیا آ گئی مطلب تو ہوگا؟ پھر بے. نہیں، میں نے حدیث کو روایت کیا عن ابی بی، یعنی جو شروع ہوئی عن ابی ہریرہ، اچھا ابھی ہریرہ شروع ہوئی، تو وہ وہاں اس وقت پہ وہ بھی آئے گا نا. اچھا، یہ شروع ہوئی کے معنی، یعنی کہ میں نے وہ حدیث روایت کی جو عن ابی ہریرہ سے شروع ہوتی ہے، یہ مطلب؟ بالکل اس معنی میں. اچھا ٹھیک ہے، تو ہم لوگ آگے سبق پڑھ لیں گے. اب اس کے بعد آپ کے پاس لعلہ ہے، کتبہ ہے، انتصرہ ہے، افتاح ہے. کتبہ سے بنانا تو آسان ہے آپ کے لیے، انتصرہ سے بھی آسان ہے، افتاح سے بھی آسان ہے. آج کا درس شیخ صاحب مشکل ہے. نہیں، درس تو بہت آسان ہے، بس جملے ذرا سوچنے ہی پڑتے ہیں نا. صرف جو اعراب مورب کی جو مثالیں تھیں وہ بہت آسان رہیں، لیکن جو مبنی کی مثالیں ہیں وہ چونکہ عام طور پر استعمال نہیں ہوتی، تو اس لیے بظاہر وہ مشکل لگ رہی ہیں. تو ٹھیک ہے، یہاں ہم لوگ نحو میں رکتے ہیں. آپ کے لیے آسان ہوگا اگر ہم لوگ لعلہ کی ایک مثال حل کر لیں گے، کیونکہ فعل ماضی تو میرے خیال سے آپ کے لیے آسان ہی ہے، لیکن جی لعلہ کا کر لیتے. لعلہ کا کر لیتے. میں بتا دیتا ہوں تینوں مثالیں تاکہ آسان ہو جائے. لعل الملک صالح، یا لعل الرجل صالح. شیخ دوبارہ ایک بار اور ریپیٹ کریں گے. لعل الملک صالح، یہاں پہ شخص صاحب یہ حالت رفع میں ہے مبتدا کے طور پر. ہاں، جو اسی سے جملہ شروع ہو رہا ہے.
جی جی اس کے بعد جو ہے پھر لا تقل لعلی قرأت، لعلی لا تقل لعلی قرأت الکتاب، کاش کہ میں کتاب پڑھا ہوتا. تو یہ نسب میں آ گیا، لا تقل نہ کہو کہ ہاں کاش میں پڑھا ہوتا. لعلی قرأت الکتاب. اور لعلی میں وہ یا بھی لگائیں گے یا کہ ہاں بالکل بالکل ٹھیک ہے. اس کے بعد رأیت یہ مثال تو ہمارے پاس ہو گئی نا. ایک مثال اور بھی یہ بھی ہو سکتی، رأیت لعل من اللہ یقین، رأیت لعل من اللہ یقین. رأیت پھر لعل، اس کا کیا مطلب ہے؟ رأیت میں نے دیکھا یا میں نے جانا، یا علمت کے معنی میں ہے رأا. جی رأیت لعل میں نے جانا کہ لعل من اللہ اللہ کی جانب سے یقین یقین کے معنی میں ہے. جیسے کہ لعلکم تفلحون وغیرہ آتا ہے نا، جب قرآن مجید میں جہاں لعلکم تفلحون وغیرہ ہے اس کی طرف اشارہ ہے کہ رأیت لعل من اللہ یقین، میں نے جانا کہ لعل اللہ کی جانب سے یقین کے معنی میں ہے. ایک اللہ کا معنی کیا ہوگا ایگزیکٹ؟ شاید کے معنی میں، لیتا کاش کے معنی میں، اور لعل شاید کے معنی میں. لیکن اللہ کی جانب سے ہو تو وہ یقین کے معنی میں ہے. تو شیخ صاحب یہ ترجیح کے معنی رجا کے معنی میں بھی آتا ہے، شاید کہ ایسا ہو جائے. ہاں آتا ہے، اور تمنی اور ترجیح کے معنی میں ہم لوگ پڑھ چکے ہیں نا اس کو. جی جی تینوں مثالیں ہو گئی. جی تو شیخ صاحب ابھی یہ جر کی مثال ہم کر رہے تھے، رأیت لعل، تو یہ جر کی کیسے ہوئی؟ یہ نسب کی مثال ہو گئی نا. یہ نسب کی ہوئی، تو جر کی کون سی ہوئی پھر؟ جر کی مثال ہوگی لا تضی وقتک فی لیتا ولعل، لا تضی یا پھر آپ اس کو ایسے ہی بول سکتے ہیں لا تضی العمر فی لیتا ولعل. سر جملے بڑے بڑے آپ بتا رہے. اب اس کے لیے جو ہے یہی جملے آئیں گے. اس کے لیے چھوٹے چھوٹے ملنا مشکل ہے. لا تضی عمر کا، آپ اپنی عمر کو ضائع مت کیجیے، فی لیتا ولعل، کاش اور لعل میں، کاش یعنی تمنا میں اور ترجیح میں. شاید اور کاش میں. جی صحیح، جزاک اللہ خیر شیخ. ٹھیک ہے. اس کے بعد اب ہم لوگ جو ہے اس کی طرف آئیں گے. اور سبق شروع کرنے سے پہلے میں بتا دوں کہ نماز کا وقت مجھے معلوم ہے 57 کو اذان ہے، اور اسی حساب سے میں ختم کروں گا. اگر 5 منٹ 57 سے اگر تاخیر ہو جائے تو آپ مجھے اطلاع دیجیے، ورنہ 57 تک کوئی بھی اس بات کا ذکر مت کیجیے کہ وقت ہو گیا. ٹھیک ہے، میں انشاءاللہ آپ کا خیال رکھ لوں گا.